الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من همزه ونفخه ونفثه. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، شان، شوکت، غلبہ، دبدبہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو سارے جہاں کا خالق، مالک، پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ ساقی کوثر شافع محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، ہم میں سے ہر کوئی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ یہ دور جدید دور، ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے۔ پچھلے زمانے کے مقابلے میں موجودہ دور میں نئی نئی ایجادات و اختراعات ہو رہے ہیں، اور ان نئی چیزوں سے انسان فائدہ حاصل کر رہا ہے، انسانی زندگی کے لیے بہت ساری سہولتیں فراہم ہو رہی ہیں۔ انہی ایجادات و اختراعات میں سے ایک اہم چیز موبائل فون بھی ہے۔ موبائل فون یہ اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نعمت ہے۔ اس آلے کے ذریعے انسان گھر بیٹھے بہت سے لوگوں سے تعلقات قائم رکھ سکتا ہے، رشتہ داروں کے رشتوں کو نبھا سکتا ہے، اپنی تجارت کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ غرض موبائل فون اب عام ہو چکا ہے، یوں مانیے کہ یہ ہر ایک کی بنیادی ضرورت بن چکی ہے۔ تو لہٰذا میں مناسب سمجھا کہ اب یہ چیز عام ہو چکی ہے، ہر ایک کی ضرورت بن چکی ہے، تو دینی نقطۂ نظر سے اس کے استعمال کے کیا طریقے ہونے چاہیے، اس موبائل کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، سب سے پہلے موبائل فون ہمارے ہاتھوں میں آ چکا ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے کثرت سے استعمال کرنے لگ جائیں، زیادہ استعمال کر کے اپنے وقت کو صرف کریں،
ایسا ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے اپنی عمر کے بارے میں سوال کرے گا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن انسان سے 4 چیزوں کا سوال کیا جائے گا، اور اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَا، کہ تو نے اپنی عمر کو کہاں صرف کیا، کہاں بتایا، کہاں گزارا۔ برادران اسلام، آج ہمارے اس فون کے اندر بہت ساری سہولیتیں ہونے کی وجہ سے اور کمپنی خود ایسے ریچارج کے آفرز دے رہی ہے کہ گھنٹوں اگر ہم بات کر لیں تو پیسہ نہیں لگے گا۔ آج ہم جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ گھنٹوں بات کر رہے ہیں، ہم فری بات کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں ہم کو جواب دینا ہوگا، ایک لمحے کا ہم کو جواب دینا ہوگا۔ فری ہے ایسا سمجھ کر کے اگر ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں پکڑ ہوگی اور ہم کو اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ برادران اسلام، اسی طرح موبائل فون کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے فون اگر کسی کا آ رہا ہے تو ہم ایسے ہی اٹھا کر کے بات چیت شروع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسلام کے یہ آداب بتائے گئے ہیں کہ سب سے پہلے سلام کریں۔ غائبانہ طور پر اگر ہم سے کوئی ملاقات کر رہا ہے، کوئی ہم کو کال کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہم سے ملاقات کر رہا ہے، غائبانہ طور پر ہم سے مل رہا ہے، تو ایسے صورتحال میں ہم کو سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، تو ان 6 حقوق میں سب سے پہلا حق اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تمہارا کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سب سے پہلے تم کو سلام کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہم ہر ایک اپنا جائزہ لیں، کہاں تک ہم فون اٹھانے پر سلام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سارا پڑھنا چاہیے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، نہ کہ جاہلوں کی طرح ہم گفتگو کرنا شروع کر دیں، یہ غلط بات ہے۔ حضرات، اسی طرح جب ہم سلام کلام ہو گیا تو اس کے بعد جب ہم فون کرتے ہیں تو اپنا نام بتا دینا چاہیے، اپنا تعارف کروا دینا چاہیے، کہ کیونکہ ہم جسے کال کر رہے ہیں ہمارا نمبر اس کے پاس محفوظ ہوئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اہم کام میں مصروف ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آرام کر رہا ہو اور اگر فون کی گھنٹی بجی فوراً وہ اپنے کان سے لگا لیا ہو اور اسے یہ نہ معلوم کہ کون فون کیا ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فون میں جو ہے کبھی کبھار آواز جو ہے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ارے آپ مجھے نہیں پہچانے، میرا نمبر آپ کے پاس ایڈ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس طرح کی باتیں نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اپنا تعارف کروا دینا چاہیے، اور اگر جو ہے نئے آدمی کو کر رہے ہیں تو مختصر سا تعارف بھی بتا دینا چاہیے، نام کے ساتھ ایڈریس بھی بتا دینا چاہیے کہ کون ہے کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو جو ہے اپنا نام بتا دینا چاہیے، میں نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کے غرض سے گئے، اور گھر کے باہر کھڑے ہو کر السلام علیکم کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے، تو انہوں نے کہا میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ میں کا جملہ ناپسند ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یہ کیا میں کہہ رہے ہو، اپنا نام بتائیے۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں، فون کرتے ہیں تو فون کرنے کے بعد، سلام کرنے کے بعد اپنا نام اپنی جو ہے بتا دینا چاہیے، اور اسی طرح فون کرنے میں حالات اور اوقات کا بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ حالات اوقات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو ہے جس وقت ہم کال کر رہے ہیں اس کے آرام کا وقت ہو، یا وہ جو ہے کسی اہم کام میں مصروف ہونے کا وقت ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر انسان بیمار ہے تو بیماری کے وقت جو ہے زیادہ کال نہ کریں، یا اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بتائی ہے کہ کسی کی عیادت کے لیے آپ جا رہے ہیں تو زیادہ گفتگو نہ کریں، زیادہ دیر تک وہاں پہ نہ بیٹھیں، کیونکہ اگر وہاں آپ زیادہ وقت گزاریں گے، زیادہ وقت بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے مریض کو تکلیف ہو۔ تو اسی طرح جب ہم فون میں جو ہے اس کی
تیمارداری کر رہے ہیں، اسے اس کا حال پوچھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی لمبی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، بلکہ 2-4 بات کر کے فون جو ہے بند کر دینا چاہیے۔ حالات کا اوقات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، اگر آپ نے کسی کو فون لگایا، 2 مرتبہ 3 مرتبہ فون لگایا، اس کے باوجود بھی اگر آپ کا کال ریسیو نہیں ہو رہا ہے، تو آپ جو ہے بار بار فون لگا کر کے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام میں اجازت طلبی کے آداب میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے کسی کے گھر جا رہے ہیں تو 3 مرتبہ اجازت طلب کرنا ہے، 3 مرتبہ اجازت طلب کرنا ہے۔ اندر سے اگر کوئی آواز نہ آ رہی ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بتایا ہے کہ وہ واپس پلٹ کر کے جائے۔ ہاں، اگر اندر سے یہ بھی آواز آ جائے کہ میں اب مصروف ہوں، میں کسی اہم کام میں ہوں، میں آپ سے بعد میں ملوں گا، آپ جا سکتے ہیں، اس طرح کی بھی اگر آواز آ رہی ہو تو ہم کو بیزار نہیں لینا چاہیے، بلکہ وہاں سے واپس ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ لیکن آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہم جو ہے فون جو ہے 10 بار کر رہے ہیں، 10 بار کر رہے ہیں، اور اس طرح جو ہے سامنے والے کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، فون کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رنگ ٹون کے طور پر ہم جو ہے سادہ رنگ ٹون استعمال کریں، سادہ رنگ ٹون استعمال کریں۔ لیکن بہت سے لوگ جو ہے گانے یا اس طرح کے فحش چیزوں کو جو ہے رنگ ٹون کے طور پر رکھے ہوئے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا ہے کہ قیامت کے قریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ جو ہے حرام چیزوں کو حلال سمجھیں گے، یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ گانے بجانے کے آلات کو وہ حلال سمجھنے لگ جائیں گے۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس طرح اپنے رنگ ٹون کے طور پر گانے یا موسیقی کے آلات کو رکھنے سے گریز کریں، اپنے آپ کو اس طرح کے کاموں سے دور رکھیں، اور اسی طرح جو ہے رنگ ٹون کے طور پر قرآنی آیات کو رکھنے سے بھی گریز کریں، قرآنی آیات کو رکھنے سے بھی گریز کریں۔ کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی بے ادبی، اللہ کی کلام کی بے ادبی ہوگی کہ کبھی کبھار جو ہے فون کی گھنٹی بجی اور قرآن کی آیت شروع ہو گئی، بسا اوقات ہم سننے کے بجائے اسے کاٹ دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ شعائر اللہ کی تعظیم کرنا، اس کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے، بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو غور سے سننا چاہیے، قرآن مجید کو ایسے ہی لگا کر کے نہیں جانا چاہیے، دوسرے کاموں میں مصروف نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو غور سے سننا چاہیے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، رنگ ٹون کے طور پر اگر ہم اس طرح قرآنی آیات کو رکھتے ہیں، احادیث کو رکھتے ہیں، تو جو ہے ہم درمیان میں اس کو کاٹ دیتے ہیں، اور اس طرح جو ہے قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات ہم جو ہے قرآن کی آیت کو رکھ لیے تو بسا اوقات ہم ایسے نامناسب جگہوں پر بھی ہوتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت کرنا جو ہے منع ہوتا ہے، حمامات میں ہوتے ہیں، بیت الخلاء میں ہوتے ہیں۔ اگر ایسے حالات میں کوئی کسی نے جو ہے فون کر دیا اور وہاں پر قرآن مجید کی آیت جو ہے تلاوت ہونی شروع ہو گئی، تو اس طرح جو ہے قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو زیادہ ممکن جو ہے یہی مناسب ہے کہ ہم جو ہے رنگ ٹون کے طور پر سادہ رنگ ٹون استعمال کریں۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح جو ہے مسجدوں میں اگر ہم ہیں یا دینی مجلسوں میں اگر ہیں تو ایسے حالات میں ہمارے اپنے موبائل فونوں کو بند کر لینا چاہیے۔ اگر بھول گئے تو جیسے ہی یاد آ جائے تو فون کو جو ہے سائلنٹ کر لینا چاہیے، یا نہیں تو سوئچ آف کر لینا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر ہم نماز کی حالت میں بھی ہیں، نماز کی حالت میں بھی ہیں، رنگ بج رہی ہے، دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسے حالات میں جو ہے فون کو بند کر دینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کی حالت میں اگر ہم فون اٹھا کر کے فون کو کٹ کر دیں یا فون کو سائلنٹ کر لیں تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ نہیں، نماز باطل نہیں ہو جائے گی۔ اگر آپ کا یہ رنگ بجتا رہے گا تو سارے لوگوں کی نماز کو ڈسٹرب ہو جائے گا، سارے لوگوں کے خشوع خضوع میں جو ہے خلل واقع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، صحابہ کی امامت کر رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، تب جو ہے اپنی نواسی کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب رکوع اور سجود کا موقع ہوتا اللہ کے نبی علیہ السلام بازو میں بٹھاتے، اور جب قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے اللہ
کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنی نواسی کو اٹھا لیتے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو ہے اگر وقت ضرورت اس طرح جو نماز میں موبائل وغیرہ کو بند کرنے کی نوبت آئے فوراً بند کر دینا چاہیے، اس سے ہماری نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اسی طرح جو ہے موبائل فون کے بہت سارے فائدے ہیں۔ موبائل فون سے جو ہے ہمارا بہت سارا وقت بچ جاتا ہے، موبائل کے ذریعے سے بہت سارا وقت کا بچاؤ ہمارا ہو رہا ہے۔ آج ہم گھر بیٹھے ساری دنیا سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں آج ہم جو ہے دنیا کے کسی بھی شخص سے ملاقات کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، گھر بیٹھ کر کے ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، گھر بیٹھ کر کے ہم جو ہے مسجد جو ہے کسی کی تقریر سن سکتے ہیں، کسی سے ملاقات کر سکتے ہیں، کسی سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، پچھلے زمانے میں پہلے زمانے میں کسی سے ملاقات کرنا ہوتا تو جو ہے دن گزر جاتے، گھنٹے گزر جاتے، ایام گزر جاتے، ہفتے لگ جاتے کسی سے ملاقات کے لیے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، آج ہم جو ہے اس موبائل فون کے آلے کے ذریعے سے گھر بیٹھے سارے لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں، وقت کا بہت سارا وقت ہم جو ہے اس موبائل فون کے ذریعے سے بچا سکتے ہیں۔ اور موبائل فون کے ذریعے سے ہم جو ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے خاندان بہت بڑے ہوتے ہیں، ہر ایک سے ملاقات کے لیے جا تو نہیں سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کبھی کبھار وقت نکال کر کے اپنے رشتہ داروں سے فون لگا کر کے ان کا حال، ان کی خیریت پوچھ سکتے ہیں۔ اس طرح جو ہے اس کا ایک فائدہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ صلہ رحمی قائم کرنا یہ نیکی کا کام ہے، صلہ رحمی کو باقی رکھنا چاہیے۔ اس کی تعلیم اللہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے ہیں۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اس موبائل فون کے فوائد میں سے سب سے اہم فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ علم آسان ہو گیا، علم آسان ہو گیا ہے۔ آج ہم گھر بیٹھے دنیا کے کسی بھی عالم سے علم حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی ماسٹر سے اگر ہم کوئی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، طب کا علم ہو، تجارت کا علم ہو، دنیا کا کوئی سا بھی علم ہو، اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو علم حاصل کر سکتے ہیں۔ علم آسان ہو گیا ہے۔ جو ہے آج ہم جو ہے جس علم کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، پہلے زمانے میں ایک حدیث کے لیے ایک مہینے تک جو ہے محدثین نے سفر کیا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اس موبائل فون کے آلے کی وجہ سے آج ہم جو ہے اگر حدیث کا یا قرآنی آیات کا ایک متن اگر ہم اپنے موبائل میں ٹیپ کر دیں تو ساری آیتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، ساری احادیث ہمارے سامنے موبائل فون کے اندر کھل جاتی ہیں۔ علم آسان ہو گیا ہے۔ آج جو ہے کسی بھی قاری کی قرات اگر ہم سننا چاہتے ہیں تو ایک کلک اگر ہم نام کے ساتھ دبا دیں گے تو میرے محترم بھائیوں اس قاری کی قرات چالو ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے علم آسان ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آج ہم اس کے ذریعے سے اسلام کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، دینی باتوں کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ پیغام رسانی کا بہترین ذریعہ موبائل فون ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، آج بہت سارے نوجوان اسلام کی باتوں کو، غیر اسلامی باتوں کو اسلام کا لبادہ اڑا کر کے، اسلام کا نام دے کر کے بلا تحقیق پہنچا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ایسا بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی اگر میسج آ گیا ہے تو اس کو بلا تحقیق دوسروں کو سینڈ نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اگر ہم بلا تحقیق جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کوئی بات کو منسوب کر رہے ہیں تو گویا اللہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم الزام لگا رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں۔ لہٰذا بلا تحقیق کوئی بھی بات نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ ارے تمہاری حالت یہ ہو چکی ہے، کوئی بھی بات آ جائے، امن کی آئے یا غیر امن کی آ جائے، تم پھیلانا شروع کر دیتے ہو۔ بلا تحقیق کوئی بھی بات پہنچانا نہیں چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کوئی بات تم تک پہنچتی ہے تو بلا تحقیق اسے نہیں پہنچانا چاہیے، بلا تحقیق اسے عام نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فتبینوا، اس کی تحقیق کر لینا چاہیے۔ جو بات مجھ تک پہنچی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی تحقیق ہونی ضروری ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں، اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ
فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے اس موبائل فون کے اندر اسٹیٹس کی سہولت بھی ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اس اسٹیٹس کے ذریعے سے اسلامی باتوں کو اسٹیٹس پہ رکھیں، اسلامی ویڈیوز کو اسٹیٹس پہ رکھیں، نہ کہ گانا بجانا یا موسیقی کے آلات کو۔ اس طرح اگر ہم موسیقی کے آلات یا دیگر تصاویر اگر ہم رکھتے ہیں تو یہ غلط بات ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے پیغامات کو پہنچانے کی ایک اہم سہولت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے، اس اسٹیٹس کے ذریعے سے ہم جو ہے اسلام کی تعلیمات کو عام کریں، اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کی کوشش کریں۔ میرے محترم بھائیوں، جہاں اس کے فائدے ہیں وہیں اس کے نقصانات بھی بے شمار ہیں۔ اس کے نقصانات میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ موبائل فون کے ذریعے سے بچوں کا مستقبل خراب ہوتے جا رہا ہے، بچوں کا مستقبل بگڑتے جا رہا ہے، علم کی طرف توجہ نہیں۔ کیونکہ آج ہمارے بچے موبائل کے عادی ہو چکے ہیں، موبائل کی لت ان کو لگ چکی ہے۔ علم اگر ہونا ہے، علم حاصل ہونا ہے تو علم جو ہے توجہ چاہتا ہے، علم یکسوئی چاہتا ہے، علم پوری طرح توجہ علم کی طرف اگر ہم دیں گے تبھی ہم علم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری توجہ موبائل کی طرف ہے تو میرے محترم بھائیوں علم کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا جہاں تک ممکن ہو سکے اس موبائل فون کو بچوں سے دور رکھیں۔ بچوں کا مستقبل اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو آج جو ہے اس موبائل فون کو بچوں سے دور رکھیں۔ ہم جو ہے بچوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں، جب امتحانات کا موقع آتا ہے تو بچوں کو کہتے ہیں موبائل فون کو چھوڑ دو۔ میرے محترم بھائیوں وہ وقت آنے نہ دو، پہلے ہی سے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجیے، موبائل سے اپنے بچوں کو دور رکھیے، اپنے بچوں کا مستقبل سنور جائے گا، ورنہ مستقبل جو ہے خراب ہو کے رہ جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح جو ہے ازدواجی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، موبائل فون کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات ختم ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ خلا اور جو ہے طلاق کی نوبت آ رہی ہے۔ کیونکہ ہر کوئی موبائل کے اندر مصروف ہے، ہر کوئی موبائل کے اندر مصروف ہے۔ شوہر تھکا ماندہ گھر آتا ہے، گھر آنے کے بعد بیوی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہے، بیوی اس کا خیال نہیں رکھ رہی ہے، اسے آرام نہیں پہنچا رہی ہے، بس موبائل فون میں لگی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے گھر سے شوہر باہر سے جو ہے شوہر گھر آتا ہے، بیوی کا جو حق ہے، بیوی کا حق دینے کے بجائے موبائل فون میں مصروف ہے۔ دونوں جو ہے ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، دونوں اپنا حق اپنا جو ہے ٹائم موبائل فون میں لگا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے آج بہت سارے طلاق اور خلے کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے میرے محترم بھائیوں۔ اس موبائل فون کی وجہ سے خلوتوں کے گناہ بڑھ گئے، تنہائی میں گناہ بہت زیادہ ہو گئے۔ ایک انسان جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو بہت ہی اللہ والا نظر آتا ہے، لوگوں کے سامنے بڑا ہی متقی نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ لوگوں سے ہٹ جاتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، تو بڑے بڑے گناہ جو ہے اس سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن بعض ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑیوں کے برابر ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ہوا منصورہ کر دے گا، اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ہواؤں میں بکھیر دے گا، ہواؤں میں اڑا دے گا، یعنی ان کی نیکیاں اس وقت کچھ کام نہیں آئیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہمیں بتائیے، ہمیں آگاہ کیجئے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ اتنے تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیوں کے ساتھ آنے کے باوجود بھی ان کی نیکیاں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہوں گے، وہ مومن ہوں گے، وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھتے ہوں گے، تمہارے ساتھ روزہ رکھتے ہوں گے، یا حتیٰ کہ وہ جو ہے رات میں اٹھ کر کے تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہوں گے، لیکنہم اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، لیکن جب وہ لوگوں سے الگ تلگ ہو جاتے ہیں، تنہائی میں ہو جاتے ہیں، تو وہ جو ہے غلط کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جو نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نیکیاں ساری کی ساری ختم ہو کے رہ جائیں گی، ان کی نیکیاں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں، آج ہم کو جو ہے چاہے خلوت میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا لوگوں سے ہٹ کر کے ہو، ہمیشہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہونا چاہیے، خلوت میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہماری یہ حالت بن چکی ہے کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے بچے بند کمروں میں اکیلے ہیں، ہم کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے کوئی اور وہاں تک پہنچ چکا ہے،
لڑکا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا لڑکا اکیلا ہے. نہیں میرے محترم بھائیوں، وہ کسی لڑکی وہاں تک انٹرنیٹ کے ذریعے سے پہنچ چکی ہوتی ہے، یا ہماری لڑکی گھر کے بند کمرے میں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں تنہا ہے، اکیلا ہے. نہیں، بلکہ کوئی لڑکا وہاں تک پہنچ چکا ہوتا ہے. کس کے ذریعے سے؟ موبائل کے ذریعے سے، موبائل کے استعمال کی وجہ سے. لہٰذا میرے محترم بھائیوں، ہم کو ہر حال میں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے. میرے محترم بھائیوں، اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے صحت پر بڑا اثر پڑ رہا ہے، صحت پر بڑا اثر پڑ رہا ہے. یہاں تک کہ بہت سارے بچوں کی نگاہ کمزور ہو چکی ہے. آج ہم جو ہے موبائل فون کی شعاؤں کی وجہ سے پرندے دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں. جہاں جہاں موبائل فون کے ٹاورز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کوئی کوا یا وہاں کوئی پرندہ نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کی شعاعیں اس قدر سخت ہیں کہ وہ پرندے اس کی شعاؤں کو برداشت نہیں کر سکتے. اسی لیے جو ہے بہت سارے ڈاکٹروں نے یہ بھی کہا ہے کہ موبائل فون کو کثرت سے استعمال نہ کریں، موبائل فون کو زیادہ کان سے لگا کر کے نہ رکھیں، موبائل فون کو جب سو رہے ہیں تو موبائل فون کو اپنے سرہانے نہ رکھیں، بلکہ دور رکھ کر کے جو ہے آپ آرام کریں، دور رکھ کر کے جو ہے سو جائیں، کیونکہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں، اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ موبائل فون کی وجہ سے ہماری جانوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، ہمارے نفس کے ساتھ، ہماری جان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. آج ہم سنتے ہیں بہت سارے واقعات یا بہت سارے خبریں سن رہے ہیں کہ فلاں جگہ حادثہ ہو گیا، فلاں کار میں جا رہا تھا حادثہ ہو گیا، فلاں نوجوان گاڑی پہ سوار تھا حادثہ ہو گیا، حادثہ ہو گیا. اتنا سنتے ہیں، لیکن حادثے کے پیچھے یہ بات ہوتی ہے کہ وہ موبائل فون میں بات کر رہا تھا، گاڑی چلاتے ہوئے موبائل میں بات کر رہا تھا، جس کی وجہ سے حادثہ ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین اسی لیے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اگر ہم گاڑی چلاتے ہوئے کسی سے بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. میرے محترم بھائیوں، اس طرح سے جو ہے آج ہم خود جو ہے گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے حادثات ہو رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اور ہم خود اپنے آپ کو جو ہے ہلاکت اور بربادی کا جو ہے سامان تیار کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرے محترم بھائیوں، اس موبائل فون میں بہت سارے فتنے ہیں، ایسے فتنے، بہت سارے فتنے ہم جس کا گنانا چاہے تو گنا نہیں سکتے. اگر یہ موبائل فون نیک لوگوں کے ہاتھ میں ہے، صالح لوگوں کے ہاتھ میں ہے تو اس کا استعمال صحیح ہوتا ہے، اور اگر جو ہے گنہگار، بدکار اور غلط قسم کے ہاتھوں میں اگر یہ موبائل فون چلا جائے تو اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اور تقریباً 95% جو ہے اس کا استعمال غلط ہی ہو رہا ہے. بڑی مشکل سے 5% جو ہے اس موبائل فون کا استعمال صحیح ہو رہا ہے. بہت سارے فتنے اس کے اندر ہیں، گندی تصویریں، گندی فلمیں، فحش لٹریچر، فحش چیزیں، ساری چیزیں اس آلے کے اندر موجود ہیں. انسان اگر اچھی چیز کو بھی دیکھ رہا ہو، اچھا ایک بیان سن رہا ہو، یا جو ہے اچھی تقریر پڑھ رہا ہو، تو وہاں چھوٹا سا اشتہار آتا ہے، گندا اشتہار آتا ہے. اگر انسان اس کو کلک کر لے میرے محترم بھائیوں، بربادی اور بگاڑ کے لیے اتنا کافی ہو جاتا ہے. تو لہٰذا جب اس کا استعمال کر رہے ہیں تو صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہونی چاہیے. اس سارے فتنوں سے ہٹ کر کے اس کے اندر جو فوائد ہیں، اس کے ذریعے سے جو علم حاصل کرنے کے طریقے ہیں، جو دین حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے، دین سیکھنے کے جو ذریعے ہیں، ان ساری چیزوں کو اپنانا چاہیے. اور فتنے، فساد اور ہماری آخرت اور دنیا دونوں بربادی کا سبب بننے والی جو چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں سے اپنی حفاظت کرنی چاہیے. میرے محترم بھائیوں، اگر ہم ہر ایک اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس موبائل فون کو کہاں تک صحیح استعمال کر رہے ہیں اور کہاں تک غلط استعمال کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی اپنے ضمیر کا جائزہ لیں کہاں تک صحیح استعمال کر رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں، ہر ایک انسان ہے، خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، لیکن ہوتے ہیں تو ہم جو ہے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم اس موبائل فون کو صحیح کاموں میں صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو لوگ پریشان ہیں روزی روٹی کو لے کر کے اللہ ان کی روزی روٹی کا بہترین ذریعہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.